اگر کبھی ہم کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں تو ہمیں گلٹ نہ رہے. یوزلی یہ ہوتا ہے نا، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، ایسا لگتا ہے کچھ گناہ سا ہو گیا ہے. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نمبر بھی نوٹ کر لیں، 5615. آپ غور اب کریں کہ حضرت علی نے یہ جان بوجھ کے کیا تاکہ یہ کانسیپٹ جو تھا، جو اس وقت بھی لوگوں کے دل میں یہی بات ہوگی، تو حضرت علی نے ایسے کیا نا. پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے اور ان کے قدموں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے پہ محسوس کی. سبحان اللہ. سب سے پہلے آج کی جو حدیث ہے نا، آنیسٹلی میں نے حالانکہ پڑھی ہے، آج آپ کو سنا بھی رہی ہوں، اس کے علاوہ بھی میں نے بہت دفعہ سنائی ہے، لیکن فار سم ریزن پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی پانی پینے کا وقت آتا ہے نا تو بیٹھنے کی جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایون صوفے کی جو تھوڑی اونچی والی جگہ ہوتی ہے نا جہاں پہ بازو رکھتے ہیں، تو کھڑے کھڑے ادھر جا کے بیٹھ کے پانی پینا شروع ہو جاتے ہیں. تو کیونکہ وہ بچپن سے شاید عادت ہوتی ہے، ماں نے شروع سے سکھایا ہوتا ہے کہ بیٹا بیٹھ کے پانی پیو، بیٹھ کے پانی پیو، کیونکہ ایسے کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا. تو اسی وجہ سے آج میں یہ حدیث آپ کے سامنے لائی ہوں، تاکہ اگر کبھی ہم کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں تو ہمیں گلٹ نہ رہے. یوزلی یہ ہوتا ہے نا، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، ایسا لگتا ہے کچھ گناہ سا ہو گیا ہے. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نمبر بھی نوٹ کر لیں، 5615. حضرت عبد الملک بن میسرہ جو ہے نا، وہ روایت کرتے ہیں نزال سے. وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کو ملنے کوفہ گیا، تو کوفہ کی مسجد میں جب ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت علی نے پانی منگوایا. آپ غور اب کریں کہ حضرت علی نے یہ جان بوجھ کے کیا تاکہ یہ کانسیپٹ جو تھا، جو اس وقت بھی لوگوں کے دل میں یہی بات ہوگی، تو حضرت علی نے ایسے کیا نا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا اور کھڑے ہو کے پانی پیا. اور پھر کیا کہا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا جس طرح تم نے مجھے اس وقت کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا ہے. تو اچھا، دوسری بھی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے پانی پیا تھا اور بیٹھ کے پانی پینے کی بھی ترغیب دی تھی. تو پھر یہ دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں. تو یہ اگر کھڑے ہو کے پانی جیسے ہم پیتے ہیں تو پھر آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہمیں ایک تسلی ہو جاتی ہے نا کہ نہیں گناہ نہیں کوئی ایسے کر رہے ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ حدیث میں آپ لوگوں کو ایک جیسا ریمائنڈر کی طرح دیتی ہوں. اچھا، دوسری حدیث جو ہے نا، وہ ایسا ہے کہ ہم لوگ ہر نماز کے بعد تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں نا. بعض لوگ جیسے ہم لوگ 33 ٹائم سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر جو ہے 34 ٹائمز پڑھتے ہیں، اور ہمیں عادت ہے. کوئی بعض لوگ 11 مرتبہ پڑھتے ہیں. تو اٹ آل ڈیپینڈ کہ ان کو کیا. پھر آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بھی پڑھتے ہیں، اور آیت الکرسی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا معمول کا کام ہے. اور بہت سے لوگ کرتے ہوں گے یہ بھی کہ رات کو جب وہ بستر پر جاتے ہیں تو تب پڑھتے ہیں، لیکن بعض دفعہ یاد نہیں رہتا، ہم بہت سی اور چیزیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ حدیث میں نے ایک ریمائنڈر کی طرح آج کہا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3113. کہ حدیث میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چکی پیستی تھی نا، تو ان کو بہت تکلیف تھی، ان کے ہاتھ تھک جاتے تھے. تو ایک مرتبہ ان کو یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں. تو وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مانگنے کے لیے کہ ان کو کوئی ایک غلام جیسے دے دیا جائے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو جب وہ گھر گئی تو حضرت عائشہ تھیں گھر میں رضی اللہ عنہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے گھر پہ. تو انہوں نے اپنی حاجت جو ہے، اپنی بات جو ہے وہ حضرت عائشہ کو بتائی اور پھر واپس آ گئی. تو پھر حضرت علی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر ہمارے تشریف لائے. جب وہ گھر آئے ہوں گے، حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بات ان کے آگے رکھی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر تشریف لائے. ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے، رات کا ٹائم تھا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم نے ان کو دیکھ کے اٹھنے لگے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لیٹے رہو. تو پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے اور ان کے قدموں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے پہ محسوس کی. سبحان اللہ. تو پھر فرمایا کہ جو کچھ تم لوگوں نے مجھ سے مانگا ہے، میں اس سے بہتر چیز نہ تمہیں بتاؤں.
تو جب اور بہتر چیز کیا ہے کہ جب تم بستر پر جاؤ، اب یہ میں اس لیے بھی زیادہ زور سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں لگتا ہے کیونکہ ہمیں اتنی عادت ہے نا پڑھنے کی، ہاں پڑھتے ہیں، تو یہ بستر والا ٹائم جو ہے نا، لفظ جو ہوتا ہے وہ ہمارا بائی پاس ہو جاتا ہے۔ تو یہ جب ہم نے اپنے بستر پر سونے کے لیے جانا ہے نا، یہ تب پڑھنا ہے، رائٹ؟ نماز میں بھی پڑھنا ہے اور تب بھی پڑھنا ہے۔ بستر پر لیٹنے کے لیے جاتے ہو تو سونے سے پہلے الحمد 33 ٹائم، سبحان اللہ 33 ٹائم، اور اللہ اکبر جو ہے وہ آپ نے 34 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ تو یہ عمل بہتر ہے اس سے جو تم نے مجھ سے مانگا ہے، مطلب غلام مانگا تھا نا، تو اس کی جگہ پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ عمل زیادہ بہتر ہے۔ تو اب آنیسٹلی آپ پورے یقین سے جب آپ پڑھیں گے نا، آپ کو یہ لگے گا کہ صبح اٹھیں آپ کی کوئی درد نہیں ہے، کیونکہ اکثر ہم لوگ جو ٹانگوں میں درد ہوتی ہے یا تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب اگر ایسے پڑھ لیں گے تو تھکاوٹ ہی ختم ہو جاتی ہے۔